بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بزرگ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی مانگ لی کہ اے اللہ، مجھے شیطان سے ملاقات کروا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس بزرگ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ بزرگ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کے قریب رہنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے بزرگ کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے، یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں نے غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا۔ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلپ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کو بات کو مان لیا جائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، اور نہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تنزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ شیطان کی مکاری اور عیاری، غور کرو کہ شیطان کی باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذکر اندازہ اس کا واقع سے آپ کے لیے، اس لیے کبھی بھی شیطان بے فکر
شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بعض اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کے مزین کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔